اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوة الا باللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہمارے ذہن میں کبھی نہ کبھی یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو کہیں کھو چکے ہیں، ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، نہ ہمیں قرآن یاد رہتی ہے، نہ ہم آرگنائزڈ ہیں، نہ نیک ہیں، نہ ٹائم مینیج کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ ہم فجر میں بھی نہیں اٹھ پاتے اور باقی نمازوں کے لیے بھی دل نہیں لگتا۔ گو کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم 5 وقت کی نمازی بنیں، مگر یہ بہت مشکل، بہت باری چیز لگتی ہے۔ نماز واقعی بہت باری چیز ہے، مگر پھر وہ لوگ کون ہوتے ہیں جو منہ اندھیرے نیند توڑ کر اٹھتے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے بھی خود کو بھگو لیتے ہیں، مگر نماز کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک نماز بہت باری ہے سوائے ان لوگوں پر جو خشیت رکھتے ہیں۔ اب یہ خشیت کیا ہوتا ہے؟ خشیت ڈر ہوتا ہے، اور خشیت محبت ہوتی ہے، مگر نہ یہ صرف ڈر ہے نہ صرف محبت، یہ محبت برا ڈر ہوتا ہے جو انسان کو اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے پر مجبور کرتا ہے۔ صرف محبت میں ہم ان کی بات نہیں مانتے، یا صرف ڈر کے باعث ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ کوئی چوری تو نہیں دے ماریں گے نا وہ ہمیں، صرف یہ دڑکا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ہمارا امپریشن نہ خراب ہو جائے۔ ہم ان کو دکھ دینے سے ان کی محبت کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کے لیے ایسی خشیت ہوتی ہے، نماز اس پہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر یہ خشیت کیسے پیدا کرے؟ اب باقی سب کی طرح لمبی چوڑی تقریر کرنے کی بجائے ہم اس کو پریکٹیکلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو 2 کاغذ لے لیں سب اپنے ہاتھوں میں، اور 2 قلم لے لیں، ریڈ اور بلو۔ پہلے بائیں ہاتھ والے کاغذ پہ ریڈ قلم سے ایک دائرہ کھینچے اور اسی ریڈ کلر سے اس میں لکھتے جائے۔ کیا لکھنا ہے میں بتاتا ہوں، اور چلو میں بھی آپ کے ساتھ ہی لکھتا ہوں۔ تو ہم سب کا پہلا مسئلہ کیا ہے کہ ہم فجر پہ نہیں اٹھتے۔ تو اب اس کاغذ پہ لکھو کہ جب تم فجر پہ نہیں اٹھتے تو کیا ملتا ہے؟ تھوڑی سی مزید نیند، بہت سارا سکون، گرم گرم بستر، چند مزید خواب۔ اب اس کے ساتھ لکھو کہ اس وقت یوں سوتے ہوئے اللہ کو کیسے لگتے ہیں ہم، ہمارا اللہ کے سامنے کیسا امپریشن جا رہا ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ کے سامنے کیسے نظر آ رہا ہوتا ہوں۔ ایک غافل لڑکا جو سو رہا ہے، نشیڑیوں کی طرح سو رہا ہے، جو روز قیامت سے بے خبر ہے، جس کو اپنے بنانے والے کے سامنے جاتے اپنے امپریشن کی کوئی فکر نہیں۔ جنت کی نہریں، جہنم کی آگ، اسے نہ کسی پہ یقین ہے نہ اس کا احساس ہے۔ اللہ کی طرف اسے بار بار پکارا جا رہا ہے، مگر وہ ڈٹائی سے، غرور سے سو رہا ہے۔ نماز پڑھنا اس کے نزدیک ایک حقیر کام ہے۔ اگر حقیر نہ ہوتا تو وہ اٹھ جاتا۔ وہ اللہ کی نافرمان نظر آ رہا ہے۔ فرشتے اس کے بارے میں یہی جا کر اوپر بتائیں گے کہ فجر پہ اسے سوتا پایا۔ اس کی اوپر والوں میں نہ کوئی قدر ہوگی نہ عزت، وہ بٹکے ہو میں سے ہوگا۔ اسی طرح غافل سوتا جاگتا کسی دن مر جائے گا، اور رحمت کے فرشتوں کو اس سے کوئی ہمدردی نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اسے سوتا پایا ہے۔ اور پھر سارا دن سست اور بیزار رہے گا، اس کا ہر کام بے برکت، اس کا دل گلٹ سے بھر چکا، مگر اس گلٹ کو نکالنے کے لیے بھی وہ کچھ نہیں کرتا۔ اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ جب وہ اللہ سے دعا مانگے گا تو کیا اللہ اس کی دعا قبول کریں گے؟ دل پہ بہت زور سے لگتی ہے یہ باتیں، مگر یہ سچ ہے۔ اب اس دوسرے صفحے پہ بلو پین سے لکھو، ایک دائرہ کھینچو اور اس پر لکھو کہ فجر پڑھنے کے لیے تمہیں کیا کچھ کھونا پڑتا ہے۔ نیند توڑنا،
گرم بستر چھوڑنا، سردی میں باتھ روم تک جانا، پانی سے خود کو بھگونا اور 5-10 منٹ کی نماز پڑھ کر واپس آنا۔ اور اب یہ لکھو کہ جب تم یہ کرو گے تو اللہ کے پاس تمہارا کیا امپریشن جائے گا، اللہ کو اس وقت ہم کیسے لگیں گے۔ وہ ہر پچھلی بات مٹا دے گا۔ میں اس کے سامنے ایک ایسا لڑکا ہوں گا جو اپنا آرام چھوڑ کر اس کی پہلی پکار پہ اٹھتا ہے، جو اس کی بات مانتا ہے۔ اس کو قیامت کا احساس ہے، اس کو جہنم اور جنت کی پرواہ ہے، وہ غافلوں میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت برائیاں ہوں گی، مگر فرشتے جب فجر اور عصر کے وقت اوپر جائیں گے تو اس کا اچھا ذکر کریں گے اللہ کے سامنے۔ اوپر والوں میں اس کا نام عزت سے لیا جائے گا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا ہے نا؟ وہاں اس کا امپریشن اچھا ہوگا، اس کی بہت سی غلطیوں سے صرف نظر کر لیا جائے گا۔ وہاں اس کی قدر ہوگی، اللہ اس کی تعریف کرے گا۔ جب وہ فجر کے لیے اٹھے گا اور دوسروں کو بھی اٹھائے گا تو اللہ بھی اوپر والوں کے سامنے اس کی تعریف کرے گا۔ اس کا دل گلٹ سے پاک ہوگا، اللہ اس کی تعریف کرے گا۔ اس کے کاموں میں برکت ہوگی، اللہ اس کی تعریف کرے گا، اللہ اس کی تعریف کرے گا۔ وہ اس کو اپنے پاس نماز پڑھنے والوں میں لکھ لے گا، اللہ اس کی تعریف کرے گا۔ یہ ایک فقرہ اتنا قیمتی، اتنا اندر تک ہلا دینے والا ہے کہ کیا بتاؤں میں کہ اللہ ہماری تعریف کرے۔ اب ان دونوں کاغذوں کو اپنی الماری پہ یا بیڈ کے اوپر، دیواروں پہ کہیں بھی لگا لو اور دن میں 20 دفعہ لازمی ان باتوں کو پڑھو، حتیٰ کہ یہ تمہارے دل میں بیٹھ جائے۔ زندگی میں جب بھی کسی ایڈکشن کے ہاتھوں پریشان ہو، فوراً 2 دائرہ بناؤ اور ایک میں لکھو کہ ذرا سی تسکین کے لیے یہ کام کرتے وقت میں اللہ کو کیسے لگتا ہوں گا، اور دوسرے میں لکھو کہ اگر یہ چھوڑ دوں گا تو میں کیسے لگوں گا۔ مگر نماز کی عادت بنانے کے لیے تمہیں کچھ اور بھی کرنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نماز ہے کیا۔ نماز پہ آپ کو آپ کا الارم کلاک نہیں اٹھاتا، آپ کا ایمان اٹھاتا ہے۔ پچھلے دن اگر جھوٹ بولے ہیں، خیانت کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے یا غیبت کی ہے تو اگلے روز فجر پہ اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم کچھ دن نماز بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں، پھر کچھ دن چھوڑ دیتے ہیں، ایک فیز سے نکل کر دوسرے فیز میں چلے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیت کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ نماز میں دل کا سکون ہے، مگر یہ دل کے سکون کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ جو اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ اس کو پڑھ کر وہ خود کو مطمئن اور پرسکون محسوس کرتا ہے، وہ سخت فتنے میں مبتلا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ ایسے ہی لوگ فیس میں مبتلا رہتے ہیں، کچھ دن نماز پڑھی پھر کچھ دن نہیں پڑھی، کیونکہ دل کو جو مرہم لگنا تھا لگ گیا، اب ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسی لیے کچھ دن بعد نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ اب ان کو ضرورت نہیں رہی، اب وہ پرسکون ہے۔ پھر جب تک پریشانی تکلیف لوٹ کر نہیں آتی نماز کے قریب نہیں جاتے۔ نماز پڑھ کر ہمیشہ سکون نہیں ملتا، تو اگر کیا سکون نہ ملے تو چھوڑ دیں ہم نماز پڑھنا۔ داغ لگوانے میں شفا ہے۔ داغ لگوانا سمجھتے ہیں نا؟ جیسے کوئی کاری زخم لگ جائے تو قدیم قوموں میں اور اب بھی چین، جاپان، بلکہ پاکستان، انڈیا میں بھی سلاخ گرم کر کے اس جگہ کو داغا جائے تو زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں شفا ہے، مگر ہماری امت کے لیے یہ منع ہے۔ تو جو لوگ نماز کو ایکسرسائز سے تشبیہ دیتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نماز میں شفا نہ رکھتا بلکہ تکلیف رکھتا تو کیا ہم اسے نہ پڑھتے؟ نماز کو اپنا دل مطمئن اور خوش کرنے کے لیے نہ پڑھا کرو۔ تو پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، دی اینڈ، فل سٹاپ۔ ہم اسے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ راضی رہے ہم سے، ہمارا امپریشن اس کے سامنے اچھا جائے، اور اگر ہمارے دل میں یہ خشعت ہو تو یہ بہت 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 آسان ہے۔ مگر یہ تو ہو گیا کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ نماز بذات خود ہے کیا۔ نماز آپ سب کے خیال میں کیا ہے؟ کچھ دیر آڈیو کو پوز کیجئے، غور کیجئے، پھر پلے کیجئے۔ چلیے، اب تک تو آپ لوگوں نے غور کر لیا ہوگا کہ نماز خود کیا ہے، مگر ہم اس ٹاپک پہ آنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ نماز سے ہمیں کون سی چیز روکتی ہے۔
جس کو نماز کی عادت نہیں بنتی وہ کیا کرے؟ ظہر اور مغرب تو سب پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن عصر کس کی قضا ہوتی ہے؟ اور فجر اور عشاء کون چھوڑتا ہے؟ کیا آتا ہے حدیث میں؟ منافق۔ منافق کون ہوتا ہے؟ کافر، مشرک، یہودی؟ نہیں، منافق کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے جو ایمان نہیں لاتا، صرف اسلام لاتا ہے۔ چوری کرنے والا منافق نہیں ہوتا، حتیٰ کہ بدکار بھی منافق نہیں ہوتا۔ پھر منافق کون ہوتا ہے بھلا؟ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھے تو اس میں خیانت کرے، لڑے تو گالی دے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ جھوٹا، خائن، وعدہ خلاف اور بد زبان، یہ چاروں یا ان میں سے ایک چیز بھی کسی میں ہو تو وہ منافق ہوتا ہے۔ جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، گالی زبان سے دی جاتی ہے، وعدہ زبان سے کیا جاتا ہے، امانت کی ذمہ داری بھی زبان سے لی جاتی ہے۔ تو بتائیے کیا چیز منافق کو نماز سے دور کرتی ہے؟ جھوٹ، خیانت، بد زبانی، غلط الفاظ بولنا، بات سے پھر جانا، ہیلے بہانے کرنا، غیبت کرنا کہ مسلمان کی عزت بھی ہمارے اوپر امانت ہوتی ہے۔ یہ سارے گناہ انسان کو دوغلا بنا دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں۔ ان سے دور رہو گے تو نماز کے قریب آؤ گے۔ اب یہ مت کہنا کہ فلاں تو اتنا جھوٹ بولتا ہے اور بد زبان ہے مگر فجر پڑھتا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں پتا کون کیسی نماز پڑھتا ہے۔ نہ کسی کو یوں جج کرنا چاہیے، صرف اور صرف اپنا معاملہ دیکھو۔ یہ تو ہو گیا کہ نماز سے کیا روکتا ہے، اب بتاؤ نماز خود کیا ہے۔ یوں کرو کہ جا کے وضو کر کے آؤ، پھر 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ کوئی اصلی والی نماز نہیں ہوگی، ابھی عصر کا وقت بھی داخل نہیں ہوا۔ یہ کوئی اسکالرلی ایڈوائس بھی نہیں ہے، نہ اس مشق کا تعلق دین سے ہے۔ یہ تو صرف ایک ریہرسل ہوگی، جیسے اصل چیز سے پہلے ہم ریہرسل کرتے ہیں نا، اسی طرح۔ جاؤ باتھ روم کی طرف جاؤ اور وضو کر کے آؤ، پھر آگے کا ویڈیو پلے کرنا۔ چلیے پھر امید کرتا ہوں میں کہ سب وضو سے فارغ ہو کر آ چکے ہوں گے۔ یہ صرف ایک مشق ہے، ایک پریکٹس ہے، ہم کریں گے جس سے ہم اسے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نماز ہے کیا۔ سب سے پہلے قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیے۔ اب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ بلند کریں۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت تم اعتراف کرتے ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تمہاری ہر مصروفیت، ہر ضروری کام سے بڑا ہے۔ جب اس کی اذان آ گئی تو ہم چھوٹے ہو گئے اور اس کی بڑائی تسلیم کر کے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ پھر ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم، اے اللہ پاک ہیں آپ اپنی تعریف کے ساتھ، اور برکت ہے آپ کا نام، اور بہت بلند ہے آپ کی شان، اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اور جب نماز کی پکار آتی ہے تو تم کسی نہ کسی کام، کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہوتے ہو، مگر تم سب چھوڑ کر اللہ کے سامنے آتے ہو اور اس سے کہتے ہو کہ آپ پاک ہیں اور عیب سے، انسانوں کی طرح نہیں جو دکھ دیتے ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں۔ کوئی اللہ آپ کے لیول کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے لیے سب سے بڑا نام آپ ہی کا ہے۔ میں آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، نہ کسی انسان کے سامنے، نہ حالات کے سامنے۔ پھر اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف، سب شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے دونوں جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ کبھی الفاتحہ پہ غور کیا ہے؟ سورہ الفاتحہ پہ؟ یہ قرآن کا دروازہ ہے، اس سے گزر کر ہی قرآن ملتا ہے۔ اس میں تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ آپ ہی دونوں جہان کے خالق ہیں، مالک ہیں اور مدبر ہیں۔ آپ رحمان ہیں ساری کائنات کے لیے، چاہے کوئی مومن ہو یا کافر، انسان ہو یا چرند پرند۔ اور آپ رحیم ہیں مومنوں کے لیے، رحیم یعنی بار بار رحم کرنے والا۔ آپ بار بار ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں ایک اور موقع دینے والے ہیں۔ وہ مالک ہے جزا کے دن کا، مالک یوم الدین، جزا کا، بدلے کا دن۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنے سارے گناہوں کو سوچا کرو جن کا بدلہ ایک نہ ایک دن تمہارے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تمہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں آیت پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ دوستوں دو نمازوں کے درمیان بہت سے معاملات آتے ہیں، مسئلے، پریشانیاں، چیلنجز۔ اللہ چاہتا ہے تم ہر نماز میں کھڑے ہو کر اس سے کہو کہ تمہیں صرف اسی کی مدد چاہیے۔ جب بار بار کہو گے تو پھر کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دکھائیے ہم کو سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ انعام کیا ہے جن پہ آپ نے، نہ کہ ان کا راستہ جن پہ آپ نے غضب کیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہیں۔ آمین۔ ہر دو نمازوں کے درمیان تم نے بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، چاہے وہ آج کس کے گھر کیا پہن کر جانا ہے یا کھانے میں کیا پکانا ہے۔ اب تم کہو گے کہ نماز کا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا لینا دینا، مگر نہیں، نماز کا ہماری ہر چھوٹی ہر بڑی بات سے تعلق ہوتا ہے۔ اس آیت کا پڑھنا تمہارے ہر فیصلے کو آسان کر دیتا ہے۔ چلیے اب جو صورت آپ کو آتی ہے پڑھ کر رکوع میں جائیے۔ رکوع میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا عظیم رب بہت پاک ہے۔ یہ اعتراف اللہ کے سامنے کرنے کے لیے رکوع میں جھکنا کیوں ضروری ہے؟ مجھے نہیں پتہ نماز کی سمبولک اہمیت کیا ہے، مگر بس اتنا پتہ ہے کہ رکوع میں انسان معلق ہوتا ہے۔ اس کا سر، اس کی انا اور غرور کا سر چشمہ، اس کی عزت کی علامت اس کا سر، وہ نہ زمین پہ ہے نہ اپنے کندھوں پہ کھڑا ہے، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے۔ ایسے بھی تو حالات آتے ہیں نا زندگی میں جب ہم بالکل معلق ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں بھی احساس ہونا کہ میرا عظیم رب بہت پاک ہے، یعنی وہ سب سے اوپر ہے اور وہ آپ کو دوبارہ سیدھا کھڑا کر دے گا۔ یہ بات ہمیں ہر روز سرے نو یاد ہونا چاہیے، یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ سن لیا اللہ نے اس شخص کو جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ اے ہمارے رب، سب تعریف آپ ہی کے لیے ہے۔ اور سیدھا کھڑے ہوتے تمہیں یہ یقین دہانی ہوتی ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ اللہ سن رہا ہے، اور اللہ اس کی قدر کرتا ہے، وہ تمہیں سمجھاتا ہے، تمہاری ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کو سمجھتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا دوست مل جائے انسان کو تو اسے اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ نیچے جھکو، گھٹنے زمین پہ لگاؤ، ہاتھ پھیلا کر سجدے کی جگہ پہ رکھو اور پیشانی ٹیکتے ہوئے مدھم آواز میں بولو سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا برتر رب۔ سجدے کے استغفارات پڑھتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرو، مگر اس امید کے ساتھ کہ وہ تمہارا رب ہے اور وہ بہت بلند ہے، انسانوں کی طرح دل میں بغض نہیں رکھتا۔ تم معافی مانگو گے تو معاف کر دے گا، کیونکہ صرف وہی معاف کر سکتا ہے۔ وہ غافر ہے، گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، خاموشی سے ان کو ڈھانپ دے گا، لوگوں کو نہیں بتائے گا۔ تم اس سے کہو گے کہ کسی کو مت پتہ چلنے دیجیے گا تو وہ نہیں پتہ چلنے دے گا کسی کو بھی، اس سے کہہ کر تو دیکھو۔ اور تم نے کبھی سوچا ہے سجدے کے استغفارات میں معافی بھی ہے اور حمد بھی۔ حمد یعنی تعریف اور شکر۔ سو جہاں تم اپنی ساری انا غرور بلا کر اللہ کے سامنے اپنے ہی قدموں کے لیول پہ اپنا سر رکھتے ہو، وہاں تم صرف معافی نہیں مانگ رہے ہوتے بلکہ شکر بھی ادا کر رہے ہوتے ہو۔ تمہاری بری عادتیں چھڑانے کا شکر، پرانے گناہ ڈھانپنے کا شکر، تمہیں دنیا کی ہر نعمت دینے کا شکر، اور تمہیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دینے کا شکر۔ یہ ہر کسی کو نہیں ملتا اور آسانی سے بھی نہیں ملتا۔ پھر سر جھکائے التحیات پڑھتے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اے نبی، آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تم اب سلام بھیجتے ہو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور تم ان کو گویا مخاطب کر کے کہتے ہو سلام ہو آپ پہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے تمہیں نماز سکھائی ہے۔ یہ وہی ہیں جو تمہارے لیے معراج پہ بار بار واپس گئے تھے اور نمازوں کی تعداد کم کروائی تھی۔ یہ وہی ہیں جو اپنی آخری سانس تک فرماتے رہے نماز نماز نماز۔ یہ وہی ہیں جو 30 سال تمہارے لیے ہر کسی سے لڑتے رہے، تمہارے لیے انہوں نے اسٹینڈ لیا، تمہارے لیے وہ روئے، اور روز قیامت بھی تمہارے لیے، تمہاری امت کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں فلاں چیز صرف سنت ہی تو ہے، فرض توڑی ہے، اور حدیث کا کیا ہے، پتہ نہیں سچ ہو یا نہ ہو۔ پھر تم درود پڑھتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجتے ہو، ان کے اور ان کے آل کے لیے برکت کی دعا کرتے ہو۔ تم ایک دم سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دیتے ہو، ایک دم سے، اچانک سے ہمارے درود کا حصہ ابراہیم علیہ السلام بن جاتے ہیں۔ کون تھے ابراہیم علیہ السلام؟ وہ جنہوں نے وفا کا حق ادا کیا تھا، وہ جن کے پاس قلب سلیم تھا، وہ جو کسی اور کے سامنے نہیں جھکے، بیڑ چال کا حصہ نہیں بنے، اپنی عقل استعمال کی، اپنا اللہ خود ڈھونڈا، اور جب ڈھونڈ لیا تو اس کو کھویا نہیں۔ انہوں نے نہیں کھویا تو تم نے کیسے کھو دیا؟ اب تم ربی جاننی پڑتے ہو، اور اب تم دعا بھی ابراہیم علیہ السلام والی مانگ رہے ہو۔ اللہ کو ان کی دعائیں کتنی پسند تھی کہ ان کو قرآن اور نماز میں محفوظ کر دیا۔ تم کہہ رہے ہو اے میرے رب مجھے بنائیے نماز کا پابند، اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، اور ہماری دعا قبول فرمائیے۔ اے ہمارے رب مجھے معاف کر دیں، اور میرے والدین کو بھی، اور تمام مومنوں کو حساب کے کھڑے ہونے کے دن۔ چلیے اب دائیں بائیں چہرہ گھما کر سلام پھیر دیجیے۔ اللہ کے رحم و فضل سے جتنا میرے ہاتھ سے ہو سکا میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ نماز بذات خود کیا ہے، اور اگر نماز سمندر ہے تو میں آپ لوگوں کے سامنے صرف ایک قطرہ ہی شیئر کر پایا ہوں۔ اس کا مطلب اس کی پابندی کے ساتھ ہی کھلتا جائے گا آپ پر، لیکن اگر آپ لوگ مطلب سمجھ جاؤ تو یہ آپ لوگوں پر آسان ہو جائے گا۔ تم لوگ اس کا انتظار کرو گے، کیونکہ تمہارے پاس ہر نماز میں اللہ سے شیئر کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ تمہیں اس میں مزہ آنے لگے گا۔ یہ اللہ سے بات کرنا ہے۔ یہ معراج پہ عطا کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ معراج پہ وہ اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تھے۔ ہم تو نہیں جا سکتے آسمانوں پہ، ہم تو طور پہ بھی نہیں جا سکتے، تو ہمارے شوق کلام کی لاج اللہ نے نماز کے ذریعے رکھ لی۔ ہمارا طور، ہماری معراج، ہمارا نماز ہے۔ اس کی عادت پکی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے ویسے نہیں اٹھاتے جیسے اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں تو ہم ان کو ساری عمر کے لیے اندھے کنویں میں دھکیل دیں گے۔ سردی ہو یا گرمی، بچہ تندرست ہے یا بیمار، اسے پیار سے پکارنا پڑے یا کان سے پکڑ کر بستر سے کھینچ کر نکالنا پڑے، اسے اٹھایا جانا چاہیے۔ اسکول کے لیے اٹھاتے تو ہمیں ان کو سوتے دیکھ کر ترس نہیں آتا، پھر نماز کے لیے اٹھاتے وقت کیوں آ جاتا ہے؟ اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ابھی تو جوش تازہ ہے، تھوڑی دیر بعد سب پرانا ہو جائے گا، نماز تو ابھی پڑھ لوں گا لیکن قائم کیسے کروں گا؟ ساری مسلمان قوم ایک ہی پیر کی مرید ہے، اور وہ ہے ڈنڈا۔ کہتے ہیں آسمان سے اترے 4 کتابیں اور 5واں اترا ڈنڈا۔ نماز کی عادت 7 سال کی عمر میں نہیں ڈالی جائے تو 21 سال کی عمر میں تو بغیر ڈنڈے کے اسے نہیں ڈالا جا سکتا۔ صرف 2 ماہ کے لیے اپنے اوپر ڈنڈا رکھو، ساری عمر کی نمازیں پکی ہو جائیں گی۔ لکھ کر رکھ لو۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے اس عمر میں نہ ڈنڈے سے ڈر لگتا ہے نہ کسی جوتے سے، تو ڈنڈا ہے نماز نگہبان۔ تمہیں اپنا ایک نماز نگہبان بنانا پڑے گا۔ ہاں صحیح سنا آپ نے، اپنے کسی ایسے جاننے والے لڑکے کو اپنا نگہبان مقرر کرو جو تمہارا بیسٹ فرینڈ نہ ہو، اس سے اتنی بے تکلفی بھی نہ ہو کہ وہ تمہیں رعایت دے۔ کوئی ٹیچر ہو، کوئی بڑا لڑکا ہو جس کا تم سے ذرا ریز روڈ والا اور ادب والا رشتہ ہو، اس سے تم کہو کہ وہ تم سے روز پوچھے کہ آج تم نے کتنی نماز پڑھی ہے۔
اب آپ سوچ رہے ہوں گے یوں تو میں اس کے ڈر کی وجہ سے پڑھوں گا، نیت میں تو کھوٹ آ جائے گا۔ واہ ابلیس واہ! شیطان جب بائیں سے نہیں آ سکتا تو وہ دائیں سے آتا ہے، یعنی جب وہ تمہیں کسی اچھے کام سے روکنے کے لیے بری چیزوں کی ترغیب نہیں دے سکتا، جیسے نماز سے روکنے کے لیے میوزک اور گانوں کی، تو وہ تمہیں اچھی چیز کے ذریعے خراب کرتا ہے، تمہاری اپنی نیت میں شک ڈلواتا ہے۔ کسی کے سامنے نماز پڑھ رہے ہو تو کہے گا تم تو ریاکاری کر رہے ہو، تمہاری نیت خراب ہے فلاں فلاں۔ اس سے تم پریشان ہو جاؤ گے اور عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی۔ بچہ نماز نہ پڑھے تو اسے سمجھانے، ڈانٹنے، پھر مارنے تک کا حکم ہے، تو بچہ پھر کیوں پڑھے گا؟ ماں باپ کے ڈر سے نا۔ تو کوئی بات نہیں، کسی کے ڈر سے تو پڑھے گا، عادت بنے گی، بڑا ہوگا تو خود سمجھ جائے گا۔ تم بڑے ہو مگر ابھی نماز میں گرو نہیں کیا تم نے، آہستہ آہستہ کرو گے، پھر اللہ کا ڈر آتا جائے گا۔ اچھی عادتیں ڈالنے کے لیے کوئی ڈنڈا ملے یا کوئی انسپریشن ملے وہ لے لینی چاہیے، تم اللہ کے لیے ہی کر رہے ہو نا، تو بس کرتے رہو۔ اللہ تمہیں صحیح راستہ اور سیدھا راستہ اور نماز کی عادت بھی ڈلوا دیں گے۔ اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ میں سے کسی کا میں نماز نگہبان بنوں تو میرا نمبر، واٹس ایپ نمبر آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اور دیکھو، میں اول تو کسی کی ذمہ داری لیتا نہیں، لیکن اگر لوں تو اسے آخری سانس تک نبھاتا ہوں۔ میں ہر روز فجر کی اذان کے 45 منٹ بعد تمہیں کال کر کے پوچھوں گا کہ تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، اور ہر روز رات کو تمہیں مجھے ٹیکسٹ کر کے بتانا ہوگا کہ آج تم نے 5 نماز میں سے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ جس دن تم کوتاہی کرو گے میں تم سے وضاحت مانگوں گا، اور مجھے امید ہے کہ تم خود کو اور مجھے شرمندہ نہیں کرو گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمیں ہر گناہ سے محفوظ کرے، اور ہمارے گھر والوں کو، گھر کے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو نماز کا عادی بنائے، اور ہماری ساری مشکلیں، تکلیفیں دور فرما کر ہمیں ایک نیا موقع دے کہ ہم قیامت کے دن ان کے سامنے کھڑے ہونے کی تو ہمت رکھ سکیں، اور وہ ہمیں اپنے رحم و فضل سے جنت دے سکے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح راستہ دکھائے، آمین یا رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا